اللہ رب العزت نے اس قدر عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے یہ شعراء، یہ نعت خوان، یہ حضرات آپ کو سنا بھی چکے ہیں اور سنائیں گے انشاءاللہ۔ انہی عظمتوں کو مختلف انداز کے اندر میں اخیر میں آخری ہی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے کس قدر عالی شان نبی مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ جن کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، حد نہیں، اللہ نے اس قدر انہیں عظمتیں عطا فرمائی۔ اور یاد رکھنا، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی عظمت والی چیز کے ساتھ کوئی نکمی چیز بھی اگر لگ جائے تو نسبت کی بدولت اللہ اسے بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مثال ہماری مسجدوں اور مدرسوں کے اندر قرآن مجید ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک عام سا بے قیمت کپڑا جڑ جائے تو کپڑے کی بھی بڑی عظمت بن جاتی ہے۔ وہ کپڑا جو گھر سے دادی اماں نے بھیجا تھا کہ لے جاؤ، اس کپڑے کو کوئی پہننے کو تیار نہیں، استعمال کرنے کو تیار نہیں، بڑا پرانا ہے، بے قیمت ہے، لیکن جب مسجد میں آ کے وہ قرآن کا لباس بنا، اللہ نے قرآن کی نسبت سے اس کپڑے کو اتنی عظمت عطا فرمائی، کوئی ننھا سا بچہ بھی اس کپڑے کو نیچے گرا ہوا دیکھے چوم کر سینے سے لگاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس زمین پر بڑی ایک عالیشان جگہ بنائی جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ وہ ریاض الجنہ چھوٹی سی جگہ ہے، بہت لمبی چوڑی جگہ کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اس قدر عظمت عطا فرمائی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے قدموں کی برکت سے وہ آسمانوں والی جنت زمین پر اتاری ہے۔ اس مجمع کے اندر جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں یہ سعادت میسر آئی ہے، وہ مدینہ منورہ گئے، مسجد نبوی میں گئے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تلاوت کی، توبہ استغفار کر کے آئے۔ جو ریاض الجنہ میں گئے تمہیں مبارک ہو، یہ تمام اعمال آپ لوگ جنت میں بیٹھ کے کر کے آئے ہو۔ تھوڑی سی جگہ، چھوٹی سی جگہ، لیکن اسی جگہ کے ساتھ یہ ہماری تمام زمین جڑ گئی۔ عظمت والے حصے کے ساتھ یہ ساری بے قیمت مٹی کی بنی ہوئی زمین جڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے نسبت کی بدولت تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی، بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ کیا عظمت ملی، کیا فضیلت ملی؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کسی موقع پر آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ آسمان کہتا میری عظمت زیادہ، زمین کہتی میری عظمت زیادہ، آپس میں دلائل بھی دیے گئے۔ یہ شاعر نے قلم اٹھا کر کے قلم بندی کر دی۔ شاعر کہتا ہے کہ آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسماں بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے، آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی
تو روزہ محمد کو ترستا ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ جنت کا ٹکڑا چھوٹا سا ہے, یہ تمام زمین اس کے ساتھ جڑ گئی, مٹی کی بنی ہوئی اس جنت کے ساتھ جڑ گئی. اللہ رب العزت نے تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی. اور لوگوں, میرے اور آپ کے نبی سب سے زیادہ عظمتوں والے, تمام لوگوں سے زیادہ عظمتوں والے, صحابہ اکرام سے بھی زیادہ عظمتوں والے, اہل بیت سے بھی زیادہ عظمتوں والے, تمام نبیوں سے عظمت زیادہ, تمام ولیوں سے عظمتیں زیادہ, تمام پیغمبروں اور رسولوں سے عظمتیں زیادہ. قصہ مختصر یہ, کائنات میں ایسا کوئی آیا ہی نہیں جیسا اللہ نے میرے محبوب نبی کو بنایا. تمام کائنات میں کوئی انسان ایسا آیا نہ آئے گا جیسا اللہ نے عظمتوں کے اعتبار سے, فضیلتوں کے اعتبار سے, مراتب کے اعتبار سے اللہ نے جیسا آمنہ کے لال کو بنایا ایسا نہ کسی کو بنایا نہ بنایا جائے گا. سب سے زیادہ جو عظیم ہے, ہمارے تو ویسے ہی بڑے مقدر جاگ گئے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا. اب جو صحیح معنوں میں اس نسبت کے ساتھ جڑ جائے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب. کون کون اس مجمع میں سے چاہتا ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب؟ سمجھ تو آیا نا جملہ. یہاں سے مراد دنیا اور وہاں سے مراد آخرت. دونوں جہان میں سب کامیابی چاہتے ہیں. آخری بات, خود بھی مسئلہ ختم نبوت سمجھیں, پڑھیں, علماء سے سیکھیں, سنیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. تمام مذاہب کے لوگ, اغیار, سب کے سب اپنا مذہب, اپنا عقیدہ, اپنی رسومات اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں, لیکن عجیب لوگ ہیں ہم, اپنے سگے پیارے سمجھدار بیٹے کو بھی مسئلہ ختم نبوت نہیں پتا ہوتا. اللہ رب العزت ان علماء صلحاء ان کا سایہ قائم رکھے. کوشش کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر, بوڑھے کو, جوان کو, مرد کو, عورت کو, بچے کو, ہر کسی کو پتا چل جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. اور یاد رکھنا یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے ہمارے نبی کی. سب نبیوں کو اللہ نے صرف نبوت عطا فرمائی, ہمارے نبی کو ختم نبوت عطا فرمائی. میرا جی تو چاہتا تھا کہ مجھے روکنا کسی نے نہیں, میرا سپیکر بھی کسی نے نہیں کھینچنا, میں لگا رہا ہوں اور بڑی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا. اسی لیے کچھ بے ترتیبی سی باتیں بھی تھی کہ ٹائم بچاتا جاؤں. بہرحال خیرپور ٹامے والی میں آتا رہتا ہوں, پھر کسی موقع پہ حاضری ہوئی تو انشاءاللہ جو بھی عنوان جانتے ہیں آپ, کچھ عرصہ قبل مدرسہ علیمیہ میں حاضری ہوئی تو عظمت قرآن کے حوالے سے میری تو عادت ہے جو عنوان جو ہے وہ شروع کرتا ہوں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. بہرحال حاضری لگوانا مقصود تھا, ان حضرات کی زیارت کرنا مقصود تھا. وقت کیونکہ جو ہے وہ پورا سورہ ہے, حضرات نعت خوان بے شمار باقی ہیں, انہی پر صبح ہو سکتی ہے جو حضرات تشریف لائے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی میرے دوستوں کوشش کریں. بے شمار تعداد میں طلباء, علماء, اساتذہ تشریف فرما ہے. تو میری گزارش ہے عام عوام ہمیں جہاں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وہاں ہمیں سر سے پاؤں تک بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم مولوی میں دیکھتے ہیں, حلم مولوی میں دیکھتے ہیں, صبر مولوی میں دیکھتے ہیں, سخاوت مولوی میں دیکھتے ہیں, اچھائی, سچائی, ہر چیز مولوی میں تلاش کرتے ہیں. اس لیے یہ خوبیاں علماء سے, طلباء سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں, اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں اور عام رعایا, عام عوام کو اپنی کوئی کمی کوتاہی سامنے نہ آنے دیں. اور جو لوگ عام بیٹھے ہیں جو دین کے شعبوں میں نہیں ہیں, آج محبت میں آئے بیٹھے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ یہ علماء, یہ طلباء, یہ بھی انسان ہے.
انسان ہے نا جی، یہ فرشتوں کی اولاد تو نہیں نا، یہ انسان ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی میں غلطی دیکھو آنکھ ایسے بند کر لیا کرو جیسے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تم کسی حافظ قرآن کے قرآن کی وجہ سے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی کمی کوتاہی کو اگر پردہ ڈال دو گے، میرا ایمان ہے اللہ تمہارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال کے رکھے گا اور قیامت میں بھی چادر رحمت کی ڈال کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جیسے یہاں آپ جوگ در جوگ تشریف لائے ہیں، دیکھ کر بڑا ہی دل خوش ہوا۔ علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ساتھ عام جو عوام ہے، کاروباری حضرات، تاجر حضرات، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں۔ جہاں جہاں بھی میں بے شمار شہروں میں جا چکا ہوں، پرسوں سرگودا تھا تو وہاں پر بھی 30 کو جو ہے وہ کانفرنس ہے، اس کی تیاری کے لیے جلسہ تھا، تو تمام حضرات اس کے لیے بھی کوشش کریں چند گھنٹے یا ایک رات، ایک دن، ایک شام امام الانبیاء کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم نے وہاں تیر نہیں چلوانے، تلواریں نہیں چلانی، ہم نے وہاں بندوقیں نہیں چلانی، وہاں کھڑے ہو کر مسئلہ ختم نبوت کو سمجھا اور سمجھایا جائے گا، اپنا ایمان کیسے بچانا ہے یہ طریقہ بتایا جائے گا، بس وہ طریقہ سیکھ کر اپنے گھروں کو آ جائیں گے۔ یہ اتنی دیر کے لیے وہاں جانا آنا اگر میرے اللہ کو پسند آ گیا تو انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اور کچھ محبت رسول، عشق رسول کا تقاضا 25 ستمبر ماشاءاللہ 25 ستمبر کو بھاولپور میں بھی جو ہے وہ کانفرنس ہے، تو تمام حضرات جو ہے اس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں بھی جا سکتے ہیں شرکت کریں۔ سال میں اب یہ علماء کی جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ شکریہ ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کچھ تو ہم ثبوت دیں۔ 2 اکتوبر کو اچھا جی 7 کی تو ملتان ہے، 2 اکتوبر بتلا رہے ہیں، 27 کو نہیں، 2 اکتوبر کو بھاولپور میں ہے کانفرنس، تو اس میں جو ہے شرکت فرمائیں گے۔ آخری جو ہے نا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی تو وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ دل میں کچھ بات اتر جائے۔ لاہور ایک پارک ہے جسے اقبال پارک کہا جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے ابھی جو ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ وہاں کا یہ واقعہ ہے، ایک مسلمان تھا لیکن فقیر تھا، کٹورا ہاتھ میں لیے جیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس پارک میں جو ہے وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ واک کرنے، سیر کرنے آتے ہیں، میں ان سے کچھ مانگ لوں گا، مجھے یہاں سے بھی کچھ مل جائے گا۔ وہ لے کے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کچھ دیا اس کو، جو گزرا اس نے دیا۔ وہیں پر ایک پادری بھی آیا، عیسائی پادری آیا سیر کرنے کے لیے، تو جو ہی وہ قریب سے گزرا اس فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، اس نے سنی انسنی کر دی اور نکل گیا۔ وہ دور سے ایک چکر لگا کر جب واپس دوبارہ قریب سے گزرا، اس نے پھر کہا اللہ کے نام پہ دو، اس نے کوئی توجہ نہیں کی، گزر گیا۔ پھر ہو کر کے جب وہ واپس آیا، پھر 4-5 مرتبہ اس نے بار بار جب سوال کیا، اگلی مرتبہ جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں دے گا۔ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گر ہوتے ہیں، پہلے اللہ کے نام پہ نہیں دیا، پھر محمد کے نام پہ نہیں ملا، پھر صحابہ کے نام پہ نہیں ملا، پھر اہل بیت کے نام پہ نہیں ملا، تو پھر حسین کے نام پہ نظر و نیاز پہ وہ کہیں نہ کہیں نکلوا لیتے ہیں، بڑے گر ہوتے ہیں ان کے پاس۔ بہرحال وہ چکر لگاتا ہوا عیسائی پادری جب اس کے قریب سے گزرا، اس نے پینترا بدلا، انداز بدلا، یہ کہنے لگا او پادری جی اللہ کے نام پہ نہیں دینا، نہ دو، چلو یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہی کچھ دے دو۔ اب پہلے تو وہ کبھی بھی چکر پہ نہیں روکا نا، اس نئے اعلان پہ وہ رک گیا، نئی بات پہ رک گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ دے دو، ان کے نبی کا نام لیا، اب
اب اس کی بریک لگ گئی. یہ قریب آ کر کے کہنے لگا اب مجھے میرا نبی کا نام لے کر تو جذباتی کرنا چاہتا ہے, اس انداز میں مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے. ذرا بتلا صبح سے تو یہاں کھڑا ہے, تو نے کتنے لوگوں سے بھیک مانگی, تیرا کٹورا بھرا ہوا ہے. اگر میں تجھ سے یہی سوال کر دوں کہ آج کے دن کی پوری دہاڑی صبح سے لے کر اب تک تو نے جو کمایا وہ مجھے دے دے, کیا تو مجھے دے دے گا؟ وہ تو آزمانا چاہتا تھا. اس فقیر مسلمان نے آگے بڑھ کر وہ کٹورا نیچے رکھ دیا, وہ رکھ کر اس جیب سے پیسے نکال کر اس میں ڈال دیے, اس سے سامان نکال کر ڈال دیا, نیچے سلوکے سے نکال کر ڈال دیا. جب سب کچھ نکال چکا تو کہنے لگا او پادری جی, تو نے میرے نبی کے نام پر مانگا تو پیسہ مانگا, میری دہاڑی مانگی, میرے جیب کے پیسے مانگے. آج اگر تو مجھ سے میرے نبی کے نام پر جان بھی مانگ لیتا تو میں جان بھی قربان کر دیتا. اور لوگوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, سمجھانا یہ چاہتا ہوں لوگوں, ہمارے نبی سے ہم سے بڑی محبت ہے, ہم محبت کے بڑے دعوے دار ہیں. اپنے نبی کی محبت میں سر تو ڈھانپا نہیں جاتا, اپنے نبی کی محبت میں سنت لباس تو پہنا نہیں جاتا, اپنے نبی کی محبت میں سچ تو بولا نہیں جاتا, اپنے نبی کی محبت میں ایمان والا کاروبار تو کیا نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. اور لوگوں آج سے وعدہ کرو ہم پکے سچے عاشق رسول بنیں گے سارے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سے جھوٹ ختم, بے ایمانی ختم, سب کچھ ختم کر لو. اور اس کے بعد یہ جو کانفرنسیں ہیں ان میں شریک ہو جاؤ, انشاءاللہ وہاں سے بڑا کچھ لے کر بڑا کچھ سیکھ کے آؤ گے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.